بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مکتب سکنہ معصومہ کے نہایت معزز و مکرم شاہدان گرامی السلام علیکم۔ فقہ-ال-Ahwat کے سلسلے درس نمبر 21 اور صفحہ نمبر 14 اور آخری لائن سے شروع ہو جاتی ہے، آخر سے پہلے ایک لائن سے شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ موجبات طہارت کبریٰ کے بارے میں ہے۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو جملے میں مقدمتاً بتا دوں، یہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز بیان کیا تھا کہ لا حیا فی الدین، دین سیکھنے میں شرم نہ کریں، دین سیکھنے میں دین کے مسائل کو گہرائی سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور یقیناً دین جو ہے انسانی زندگی سے متعلق احکامات بیان کرتا ہے، تو اس میں یقیناً کچھ مسائل نہایت ہی حساس ہوتے ہیں، لیکن دین کا حکم ہونے کیونکہ قرآن میں آیا ہوا حکم، اللہ کے نبی سے زبان سے ہم تک پہنچا ہوا حکم، بزرگان دین کی طرف سے ہم تک اپنی کتابوں میں ہماری زندگی کو، نظام کو اللہ کے قانون کے مطابق چلانے کے لیے بیان شدہ حکم ہونے کی وجہ سے یہ مسائل حساس ہونے کے باوجود ہمیں پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ لیکن اس مقام پر مجھے ایک تکلیف ضرور ہے اپنی جگہ پر کہ کاش نوربخشیہ دنیا میں دین سمجھی ہوئی بڑے بڑے عالمہ ہوتی، قوم اس پر کام کیا ہوتا، تو آج مجھے یہ درس کم از کم پڑھانا نہ پڑتا۔ میں اندر سے بہت تکلیف میں ہوں، لیکن دین کو سمجھانے کے خاطر میرے قوم کے عزیز اور نہایت مکرم بہنوں تک یہ دین سمجھانے کے لیے، تاکہ کچھ لوگ جانیں، کچھ لوگ اس تکلیف کو برداشت کریں اور ان حساس درسوں کو سنیں اور ساتھ سے، اور پھر آئندہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکل آئیں، اور آپ ہی کے درمیان سے ایسے اساتذہ نکل آئیں کہ جو اپنے ہم جنسوں کو، خواتین کو پڑھا سکیں، تو پھر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہمارے قوم کو چاہے کہ خواتین پر خاص توجہ دے دیں، خواتین کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دے دیں، کیونکہ خواتین ہی جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے۔ ہاں جی، دین بولتے ہیں خواتین پہلا مکتب ہے بچے کے لیے۔ ہم اپنے پہلا مکتب کو ہی جو ہے دین سے نابلد رکھیں تو بچوں کو دین کہاں سے آشنا ہوگا؟ لہٰذا ہماری قوم میں یہ شعور اور بیداری آنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خواتین کو جس طرح ہم آج دنیاوی تعلیم سے آشنا کر رہے ہیں، ایسے ہی دین سے بھی آشنا کریں۔ اور دوسرا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ حساس مسائل، ہاں جی، فقہ میں بھی حساس مسائل ہیں۔ یہ فقہ جو ہے علم طب سے، یعنی ڈاکٹری علوم سے بالکل مشابہ ہے۔ اس کا بھی موضوع انسان ہے، انسان کا پورا وجود اور جسم ہے، اور انسان کی وجود اور جسم میں بہت سے حساس اعضاء ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کے بارے میں تبصرہ، ان کے بیماری، ان کے علاج کے بارے میں بالکل آنکھوں، ہاں جی، ہر چیز سامنے، کتاب اس کی پوری جسم کا کتاب کھول کر جو ہے اس پر تجربہ کیا جاتا ہے، تحقیق کیا جاتا ہے، اس کے تجربہ، اس کے شاگرد بھی بہت سے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، انتہائی مشکل مراحل سے اس کو حساس موضوعات پڑھنا پڑتے ہیں، اس پر تجربہ کرنا پڑتا ہے، جس کے بغیر وہ ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ایک خاتون ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ اور ایسے جو ہے فقہی مسائل میں بھی کچھ مسائل حساس ہیں جس کو بغیر ایک عالمان، دین کا عالمان نہیں بن سکتے۔ اس لیے اس مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ درس دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ لوگ ان کو تھوڑی دقت سے سننے کی کوشش کریں اور جانیں، اور قوم کے آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم ان مشکلات سے نکالیں۔ کچھ لوگ دین کو صحیح سمجھیں، کچھ نہ کچھ کم از کم 5 سالہ ایک کورس پورا کریں جس میں کچھ عربی شرح نہ ہو، اور دوسرے جو ضروری علوم ہیں عقلی، ان میں سے بھی کچھ پڑھ لیں تاکہ وہ صحیح گہرائی سے سمجھ سکیں۔ جو ہے دین کے ان موضوعات کو پڑھانے کے لیے پھر مرد علماء کی ضرورت نہ ہو، خواتین علماء خود جو ہے ان تمام ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس پر ہماری قوم کو میں بیداری آنے کی ضرورت ہے، قوم کو اس پر سرمایہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی خواتین کے نام پر ہی اور الگ الگ مدارس بنائے جائیں، ان میں ان کے صحیح تربیت کی جائے، ان کو دین سے خوب آشنا کیا جائے، اور خواتین اساتذہ پیدا کیا جائے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ ایک مستقل دینی شعبہ بن جائے گا، اور ہمارے قوم ان مشکلات سے نجات پائے گا۔ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ اما موجبات طہارت الکبریٰ، بہرحال موجبات واجب کرنے والی چیزیں، کیا چیز واجب کرنے والی چیزیں؟ طہارت کبریٰ، بڑی طہارت واجب کرنے والی چیزیں،
یعنی وہ کون کون سی چیزیں جو انسان سے سرزد ہو جائے تو اس پر بڑی طہارت کرنا پڑتا ہے، یعنی غسل کرنا پڑتا ہے۔ غسل واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو شاید فرمانے غسل واجب کرنے والی چیزیں یہ چیزیں ہیں: فل جنابت، ایک تو جنابت ہے، والحیض اور حیض ہے، والنفاس و نفاس ہے، وغسل المیت اور مردے کو دہنا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے 4 چیزیں یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسرے جو علامہ صاحب کے اس فقہ میں والاستحاضہ بھی ہے اس میں، لیکن اس فقہ میں استحاضہ نہیں ہے، قلمی نسخوں میں یہ لفظ نہیں تھا۔ البتہ استحاضہ کا حکم اندر تفصیل سے ہے خواتین سے متعلق۔ تو دعوت میں استحاضہ اور دعوت میں بھی استحاضہ کی نیت آیا ہوا ہے امیر کبیر کی، اور اس وجہ سے اب لبوں میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو ادھر استحاضہ کی جب بات آئے گی تو ادھر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو توضیح دے دوں گا۔ تو سب سے پہلا جو غسل واجب کرنے والی چیزیں ہیں وہ غسل جنابت ہے۔ جنابت کو کس غسل کو کہا جاتا ہے؟ جنابت کا غسل کب ہم پہ واجب ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، یہ سب سے جو ہے اہم ترین اس باب میں اہمیت والی اور حساس بات ہے، جس کو آپ لوگوں نے سمجھیں، اور آگے پھر آپ لوگ خواتین کو اب آپ لوگ ہی سمجھانے میں اس میں مستقل ہونے کی کوشش کریں۔ تو فرماتے ہیں حل جنابتوں پر غسل جنابت جسے ہم بولتے ہیں، ہاں جی، یہ غسل جس کو جنابت کے نام سے ہم کرتے ہیں، شروع سے تیمم کی جنابت پڑھ لیا، وہاں غسل جنابت کی نیت آپ نے پڑھ لیا ہے، تو وہ کب واجب ہو جاتی ہے، کیسے واجب ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں حل جنابتوں پر جنابت جو ہے تحصل یعنی حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان مجنب ہو جاتا ہے، انسان پر جنابت کا حکم لاگو ہوتی ہے بانزال المنی، چونکہ یہ غسل عام طور پر میاں بیوی والی تعلقات سے حاصل ہونے والی ایک حالت ہے، ایک ناپاکی ہے، حکمی ناپاکی ہے، ہاں جی، حکمی ناپاکی جس حالت میں آنے کے بعد انسان قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح دوسرے احکامات ابھی آئیں گے، بیان فرمائیں گے۔ تو یہ حالت جو ہے حاصل ہوتی ہے بانزال المنی، انسان کے جسم سے جوہر حیات نکل جانے سے۔ یہ غسل ایک سبب یہ ہے جوہر حیات نکل جائیں، یہ حال امکان ہے، کسی بھی حالت میں انسان کے وجود کے اندر سے جوہر حیات نکل جائیں تو اس صورت میں جو ہے یہ پانی نکل جائیں تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ پھر نوم نیند کی حالت میں جو کہ غیر اختیاری ہے، ابھی لیاقتی یا بیداری میں اس سے یہ پانی خارج ہو جائے، بال اختیار اپنے اختیار سے نکلنا، جو اپنے ارادے سے اس پانی کو خارج کرنے ہونے دیا، اور بغیر اختیار یا اس کے اختیار کے بغیر یہ پانی اس سے خارج ہوا۔ کیونکہ بغیر اختیار ملتا ہے، جو لوگ جو بہت زیادہ حساسیت رکھتے ہیں، جن کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے، تو وہ ان لوگوں سے غیر اختیاری طور پر بھی یہ چیزیں صرف ایک سوچ پہ ہی، ہاں جی، ایسی شہوت انگیز سوچ پہ ہی ان سے یہ چیزیں نکل سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے امکانی تمام پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا یہ پانی، یہی پانی ہونے کی علامت کی کہ یہی جو ہے جوہر حیات ہے، یہ وہ پانی جس سے مجھ پر غسل واجب ہو جاتی ہے، یہ پانی ہونے کی علامت، کیونکہ اسی محل سے اور بھی چیزیں نکلتا ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا، اسی محل سے وضی بھی نکلتا ہے، وہ پیشاب کے بعد نکلتا ہے، اس میں کوئی شہوت کا پہلو نہیں ہے، مزید نکلتا ہے وہ بھی، لیکن وہ شہوت کے پہلو، لیکن اس میں منی کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن یہ پانی جو ہے یہ مخصوص خصوصیت ہے، اس لیے اس کی علامت بتانے وہ علامت ہو، اس پانی کی علامت جس کی وجہ سے آپ پر غسل واجب ہو جاتی ہے، یہ التدفق شین فشین، تھوڑا تھوڑا ہو کر نکلنا ہے، اس کا جرکے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نکلنا ہے، والتلذذ بخروجی، اور اس پانی کے نکلنے کے ساتھ ساتھ لذت محسوس کرنا ہے انسان نے۔ تو یہ اس کی خاص علامت بتائی ہے جس وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ پانی کسی بھی طرح وجہ سے نکلے، اختیاری غیر اختیاری، نیند میں بیداری میں، ہاں جی، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو غسل واجب ہونے کی ایک سبب یہ ہے، اس پانی کا خروج ہے کسی بھی سبب سے نکلے۔ اور اس پانی کے بو کے بارے میں شاست فرماتے ہیں، اس کو تمیز کرنے کے لیے وَكَانَتْ رَائِحَتُهُ، اور اگر کسی لباس پر ہو، خشک ہو، پتہ نہیں چلے، تو فرماتے ہیں اس کی جو بو ہے متميزة، بالکل الگ ہے، ان سائر ان تمام چیزوں سے،
جو ماخرج جو نکلتی ہے من سبیل ہی اسی راستے سے، اس راستے سے نکلنے والی تمام چیزوں میں سے ہاں جی اس کے الگ ایک بو ہے۔ کس کے نزدیک؟ عند الممیز المجرب، صاحب تمیز تجربہ کار آدمی کے پاس اس کی ایک الگ بو ہے۔ وہ بو کیا ہے؟ اس بو کو لوگ تشبیہ دیتے ہیں، وہ یہ شبی ہو، اس بو کو تشبیہ دیتے ہیں مجربون تجربہ رکھنے والے برائی حتیم بیاض البیض، رائحہ بو کو بولتے ہیں، بیاض سفیدی، بیض انڈے کو بولتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی کا بو آتی ہے اذا کان یابسن، جب یہ خشک ہو جائے، جب یہ پانی خشک ہو تو اس سے سونگیں تو یہ انڈے کی سفیدی کی بو سے مشابہ ہے۔ تو یہ اگر کسی کو مثلا شعبہ ہو جائے ایک سی لباس کی کوئی چیز ہے، کیا چیز ہے، تو وہ اس کو سونگنے سے کہتے ہیں پتہ چلے گا، اور اس سے انڈے کی سفیدی کی بو آ رہا ہے تو سمجھو یہ وہی پانی ہے جس سے مجھے پتہ نہیں تھا اور جو ہے میرے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے۔ تو ایک سبب جو ہے اس باب میں غسل جنابت واجب ہونے کا اس پانی کا خروج ہے، جو کسی بھی سبب سے اختیاری غیر اختیاری نیند میں بیداری میں ہاں جی کسی بھی وجہ سے اس پانی کا خروج انسان پر غسل واجب کر دیتی ہے۔ ایک یہ سبب ہے، اور دوسری سبب، دو ہی سبب ہے، اس میں اور سبب نہیں ہے۔ او بھی علاج الحشفتی فی فرج من الفروج، یا جو ہے علاج الحشف مرد کا جو ہے مقام پردہ فی فرج من الفروج، ایک اپنی زوجہ کی فی فرج من الفروج لفظی ترجمہ کرنے تو کسی بھی جو خاتون کے مقام پردے میں، مراد یقیناً شریعت حرام جگہ کو تو نہیں بیان کرتے ہیں، حلال ہی مراد ہے، مراد اپنے زوجہ ہے۔ تو یوں سمجھو میاں کا جو ہے مقام پردہ اپنے زوجے کے مقام پردے میں داخل ہو جائے اس کا کچھ حصہ، تو اس صورت میں جو ہے لیکن اس میں دخول ہوا ہے تھوڑا حصہ، لیکن بلا انزال، انزال نہیں ہوا، کوئی پانی نہیں نکلا، کوئی چیز دونوں طرف سے ایک طرف سے، تو انزال نہیں ہوا۔ انزال کے بغیر بھی اگر تھوڑا سا حصہ اس میں دخول کا عمل ہو جائے تو پھر غسل واجب ہو جاتی ہے۔ دخول ایک سبب ہے اور خروج منی ایک سبب، دو سبب مجموعی طور پر، دخول ہو انزال نہ ہو تو بھی غسل واجب ہو جاتی ہے، اور جو ہے بدون کسی دخول کے خواب میں کسی سبب سے بھی منی کے اخراج، یہ دونوں غسل واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان سے فرماتے ہیں آگے یہ بات، نہیں دو سبب بیان ہو گیا ختم، آگے ایک نیا مطلب ہے اسی سے لیکن معروف ہے، فن نائم پر سویا ہوا آدمی عزت قضا، وہ جب بیدار ہو جائے، وہ حصہ اور محسوس کریں، یہ اوپر والے موضوع سے مربوط ہے، ہاں یہ اوپر والے موضوع سے مربوط ہے، اور محسوس کریں رطوبتاً ایک گیلا پنی، ہاں جی متصفتاً جو متصف ہو بحاظ علامت، ان علامتوں سے جو اوپر بیان ہوا، جس سے ایک گیلا پنی ہے جس سے انڈے کی سفیدی کی بو آ رہا ہے، تو اس میں ہوا جب غسل ہو تو پھر اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وائنہ ورنہ جو ہے فیکون، تو پھر ورنہ اس پانی کی خصوصیت اس میں نہیں ہے، تو پھر تو یہ پانی یا ودی ہوگا، ودین او مزین، یا مزی ہوگا، تو ان دونوں میں سے ایک ہوگا۔ پھر اس پر آپ کو پتہ ہے ودی پہ غسل واجب نہیں ہوتی ہے، ودی پہ وضو واجب ہو جاتا ہے، اگر باوضو ہو اور پھر آپ سے ودی کا خروج ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتی، وضو واجب ہو جاتے۔ مزی کے خروج پہ نہ غسل واجب ہو جاتے نہ وضو واجب ہو جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن اس کو دہنا صفائی کی خاطر اپنی جگہ پر صحیح ہے، بہتر ہے، لیکن یہ موجب غسل نہیں ہے۔ لیکن پیشاب ہے جو بھی وہ بھی اسی ماحول سے خارج ہوتے ہیں، اس پر صرف وضو واجب ہے، ناپاک دہنا واجب ہے، وہ ناپاک چیزوں میں شامل ہے، نجاسات میں شامل ہے، اس کے خروج پہ صرف وضو واجب ہے، لیکن صرف یہ آخری پانی ہے جو اسے منی بولا جاتا ہے، اس خروج پہ جو ہے غسل واجب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں اسی ایک محل سے نکلتا ہے، ان کا حکم الگ الگ ہے۔ تو یہ ایک اساس ترین ثانی غسل جنابت ہے، اس کی جزیات آپ کو بتا دیے، دو سبب ہیں، ایک دخول ہے اور ایک ہے اس پانی کا خروج، کسی بھی سبب سے ہو اس پر غسل دونوں پر واجب ہو جاتی ہے، جس پر بھی حاصل ہو اس کے لیے یہ غسل واجب ہو جائے گا۔ باقی جو اغسال ہیں خواتین کے غسل ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے، کیونکہ موبائل میں پھر ٹائم کی گنجائش کم ہے، میں یہیں پر دعا کرتا ہوں پروردگار عالم
ہمیں شریعت کے حلال حرام اور احکامات کو جائز ناجائز احکامات کو جان کر سمجھ کر شریعت کی روشنی میں پاک مقدس دین کے احکامات پر عمل کرنے کی اور ہمیں ہمیشہ پاک اور طیب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے اس پاک مسجد کے صاحب حیا اور صاحب ایمان فاخران گرامی کے ایمان اور حیا میں اور اضافہ فرما، دین کو سمجھ کر جان کر پڑھتے ہوئے ان میں عمل کا بھی شوق اور پیدا فرما، اور دین کے تمام جزئی کلی احکامات کو جان کر ایک عالمہ بننے کی ان میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایک مبلغہ قرار دے تاکہ دین کی تعلیمات عام کریں اور دین کو ہر جگہ پہنچائیں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں اور دین کو جان کر سمجھ کر دین پر عمل کریں، کیونکہ میرا ذہن کریں دین پر عمل کرنا بھی واجب ہے لیکن جان کر عمل کرنا واجب ہے۔ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی علامتوں سے جو اوپر بیان ہوا، جس سے ایک گیلا پانی ہے جس سے انڈے کی سفیدی کی بو آ رہا ہے، تو اس میں ہوا جب غسل ہو تو پھر اس پر غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اگر وائنہ ورنہ جو ہے فیکون تو پھر ورنہ اس پانی کی خصوصیت اس میں نہیں ہے، تو پھر تو یہ پانی یا ودی ہوگا ودین او مزین یا مزی ہوگا، تو ان دونوں میں سے ایک ہوگا۔ پھر اس پر آپ کو پتہ ہے ودی پہ غسل واجب نہیں ہوتی ہے، ودی پہ وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر باوضو ہو اور پھر آپ سے ودی کا خروج ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتی، وضو واجب ہو جاتے۔ مزی کے خروج پہ نہ غسل واجب ہو جاتے نہ وضو واجب ہو جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن اس کو دہنا صفائی کی خاطر اپنی جگہ پر صحیح ہے، بہتر ہے، لیکن یہ موجب غسل نہیں ہے۔ لیکن پیشاب ہے جو بھی وہ بھی اسی ماحول سے خارج ہوتے ہیں، اس پر صرف وضو واجب ہے۔ ناپاک دہنا واجب ہے، وہ ناپاک چیزوں میں شامل ہے، نجاسات میں شامل ہے، اس کے خروج پہ صرف وضو واجب ہے۔ لیکن صرف یہ آخری پانی ہے جو اسے منی بولا جاتا ہے، اس خروج پہ جو ہے غسل واجب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں اسی ایک محل سے نکلتا ہے، ان کا حکم الگ الگ ہے۔ تو یہ ایک اساس ترین انسانی غسل جنابت ہے، اس کی جزیات آپ کو بتا دیے۔ دو سبب ہیں، ایک دخول ہے اور ایک ہے اس پانی کا خروج، کسی بھی سبب سے ہو اس پر غسل دونوں پر واجب ہو جاتی ہے، جس پر بھی حاصل ہو اس کے لیے یہ غسل واجب ہو جائے گا۔ باقی جو اغسال ہیں خواتین کے غسل ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے، کیونکہ موبائل میں پھر ٹائم کی گنجائش کم ہے۔ میں یہیں پر دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں شریعت کے حلال حرام اور احکامات کو جائز ناجائز احکامات کو جان کر سمجھ کر شریعت کی روشنی میں پاک مقدس دین کے احکامات پر عمل کرنے کی اور ہمیں ہمیشہ پاک اور طیب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے اس پاک مسجد کے صاحب حیا اور صاحب ایمان فاخران گرامی کے ایمان اور حیا میں اور اضافہ فرما، دین کو سمجھ کر جان کر پڑھتے ہوئے ان میں عمل کا بھی شوق اور پیدا فرما، اور دین کے تمام جزئی کلی احکامات کو جان کر ایک عالمہ بننے کی ان میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایک مبلغہ قرار دے تاکہ دین کی تعلیمات عام کریں اور دین کو ہر جگہ پہنچائیں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں اور دین کو جان کر سمجھ کر دین پر عمل کریں، کیونکہ میرا ذہن کریں دین پر عمل کرنا بھی واجب ہے لیکن جان کر عمل کرنا واجب ہے۔ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جان کر پڑھتے ہوئے ان میں عمل کا بھی شوق اور پیدا فرما، اور دین کے تمام جزئی کلی احکامات کو جان کر ایک عالمہ بننے کی ان میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایک مبلغہ قرار دے تاکہ دین کی تعلیمات عام کریں اور دین کو ہر جگہ پہنچائیں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں اور دین کو جان کر سمجھ کر دین پر عمل کریں، کیونکہ میرا ذہن کریں دین پر عمل کرنا بھی واجب ہے لیکن جان کر عمل کرنا واجب ہے۔ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی عمل کرنا بھی واجب ہے لیکن جان کر عمل کرنا واجب ہے۔ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی